سید الانبیاء والمرسلین الذی من ارسلہ رحمتا للعالمین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین واولیائہ الکاملین والتابعین لہم باحسان الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب لوگ بڑے پیار محبت کے ساتھ میرے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ کی عزت پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کسی کی زبان خاموش نہ رہے، پورے مجمع میں سے کسی کی زبان خاموش نہ رہے اور اس انداز سے حضور پر درود پڑھیں کہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں اور آقا پاک مدینہ میں بیٹھ کے ہمارا درود سن رہے ہیں۔ بات توحید خداوند و درود مصطفیٰ، نعت آل پاک پیغمبر رسول مجتبیٰ، ہست مدح خسرو غازی معین الدین حسین، حامی دین آفتاب ماجد زندے خدا، بر خلائق واجب و بر بندہ باشد فرض عین، چون دعائے شاہ زادہ سالو ماہ و سو و مسا، نصرت و فتح و ظفر و اقبال وجاہ سلطنت، بعد باقی ہر دور اتا ہست مکان بقا۔ ہم یہاں حضور کی محبت کے لیے بیٹھے ہیں، جو اپنے جناب ٹانگوں پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہو نا، یہ اتار دو، حضور کا ذکر ہو رہا ہے، حضور کا ذکر کرنا ہے۔ ہم یہاں جو سٹیج والے ہیں جناب، وہ اپنے پاؤں اٹھا اٹھا کے حضور کا ذکر کر رہے ہیں، اور آپ کا حق اس سے زیادہ ہے کہ آپ حضور کا اس سے زیادہ ذکر کریں۔ ایک دفعہ نا ابو جہل نے حبیب یمنی کے کہنے پر نا حضور کو دعوت دے دی، اپنے گھر دعوت دے دی۔ تو ابو جہل کیا لکھتا ہے اس کو خط میں کہ جناب میری اس نے حویلی خالی کر دی ہے، میرا اس نے سارے معاملات جو تھے میرے پاس لوگ آ کے بیٹھا کرتے تھے، میرے اس بھتیجے کی وجہ سے وہ خالی ہو گئی ہے، میری حویلی خالی ہو گئی ہے۔ آپ کو حضور کی محبت کا واقعہ سنانے لگا ہوں، توجہ چاہیے۔ وہ حبیب یمنی کے کہنے پر ابو جہل نے سرکار کو اپنی حویلی میں مدعو کیا۔ سرکار کے آنے سے قبل اپنے لوگوں کو کیا سمجھا رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، اے میرے قبیلے والوں، اے میرے سپاہیوں، جب نعوذ باللہ محمد آئے اس کی تعظیم نہیں کرنی، اس کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہونا، اس کی تعظیم نہیں کرنی، اس کا ادب نہیں کرنا۔ کن کو سمجھا رہا ہے؟ اپنے لوگوں کو کیا کہتا ہے کہ نعوذ باللہ محمد آئے اس کی تعظیم نہیں کرنی، اس کے تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہونا، اس کا ادب نہیں کرنا۔ لیکن جب سرکار تشریف لائے تو چچا جان پہلے کھڑے ہو گئے، لیکن سرکار تشریف لائے تو چچا جان پہلے کھڑے ہو گئے۔ حضور کی باتوں کا بعد میں بیان کروں گا، لیکن جب سرکار واپس سے شریف لے گئے تو اس کے لوگ اس کو کہتے ہیں اے ابو جہل، تو بڑا کہتا تھا کہ سرکار تشریف لائے تو اس کی تعظیم نہیں کرنی، سب سے پہلے تو ہی کھڑا ہو گیا۔ کہتا ہے تعظیم مصطفیٰ کے لیے نہ کھڑا ہوئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دراصل کسی نے کان سے پکڑا تھا اور اٹھایا تھا اور کہا تھا تجھے نہیں پتا امام الانبیاء تشریف لا۔ تجھے نہیں پتا میرا نبی تشریف لایا ہے، تو نہیں محرم شان نبی دا کیوں کرنا ایڈی بے باقی، انہوں اپنے ورگا آکھیں جدے خادم نوری خاکی، جسنو خالق کول بلا کے دسے سارے راز افلاکی، آزم اودے ورگا گیرا جدے سے سارے راز۔
نہیں پتا امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں۔ اچھا جب وہ حبیب یمنی سامنے بیٹھا نا تو اس نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں اور میرا کلمہ پڑھو۔ کہتا ہے کہ میں نبی آپ کو تب مانوں گا، یہ جو ابو جہل ہے نا یہ بھلا کیا کہتا ہے کہ آپ جادوگر ہیں۔ اس کی آپ مثال دیں، آپ کوئی معجزہ دکھائیں، میں آپ کو نبی مانوں۔ حضور نے فرمایا دیکھیں باقی انبیاء جو تھے وہ معجزے لے کر آئے تھے، میرا محبوب معجزہ بن کے آیا ہے۔ رسول اللہ خود معجزہ بن کے آئے ہیں۔ جس بندے نے جو چاہا حضور نے ویسا ہی معجزہ عطا فرمایا۔ کہتے ہیں نا جناب یہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی تصویر دے کے نا مجھے ایک شعر یاد آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوگ تیرے ہیں، کہ حضور کے ساتھ وفا کرو، حضور کے ساتھ پیار کرو، حضور کے ساتھ عشق کرو۔ اچھا ابو جہل تنگ تھا سرکار سے، نعوذ باللہ، حضور سے، حضور کے دین سے تنگ تھا۔ اس نے نا اپنے دوست کو حبیب یمنی کو کہا کہ جو تم سوال کرو گے نا میں بھی وہی چاہوں گا، کوئی ایسے مشکل سوال کرو کہ جو وہ دے نہ پائے۔ اچھا سرکار نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ عرض کی کہ میں 2 سوال کروں گا، ایک جو میں خود کروں گا اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو سوال میرے دل میں ہے وہ سوال بھی آپ کریں گے اور جواب بھی آپ دیں گے۔ حضور نے فرمایا بتا کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ ابو جہل ہے نا آپ کو کہتا ہے یہ جادوگر ہے، اور جادو جو چلتا ہے نا وہ زمین پہ چلتا ہے، آسمان پہ نہیں چلتا۔ آپ ایسا کریں کوئی آسمان والا معجزہ دکھائیں، یہ زمین پر تو جادو چل جاتا ہے لیکن آسمان پہ جادو نہیں چلتا۔ حضور نے فرمایا نہ بتا کیا کریں؟ کہتا ہے کہ جو وہ چاند ہے نا اس کے 2 ٹکڑے کرو۔ کیا کہتا ہے؟ وہ جو چاند ہے نا اس کے 2 ٹکڑے کرو پھر میں آپ کو نبی مانوں گا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جناب دن ڈلے گا شام پڑے گی تو پھر دکھائیں گے تمہیں۔ حضور نے فرمایا چلو آ دکھاتا ہوں تجھے معجزہ۔ جب دیکھا نا تو جا رہے تھے سارے قطبہ شیبہ سارے ابو جہل جا رہے تھے۔ ایک بندے نے ابو جہل کا لٹکا ہوا منہ دیکھا، ابو جہل ساتھ جا رہا تھا اور اس کا ساتھ منہ لٹکا ہوا جا رہا تھا۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ تیری مطابق تیرے کہنے کے مطابق حبیب یمنی نے سرکار سے سوال کیے ہیں تو سرکار وہ جواب دینے جا رہے ہیں، اگر وہ چاند نہ تو سکے نعوذ باللہ وہ جھوٹے ہوئے۔ ابو جہل بھلا کیا کہتا ہے؟ ابو جہل کہتا ہے اگر وہ کہہ رہا ہے نا آؤ میں چاند جوڑوں تو آج وہ اس نے چاند بھی توڑ دے۔ ابو جہل کہتا ہے کہ آج وہ کہہ رہا ہے نا کہ آؤ چاند توڑے، مجھے ڈر ہے آج اس نے چاند بھی توڑ دینا۔ سرکار نے اشارہ فرمایا، نہ ہاتھ لگایا نہ انگلی لگائی نہ ناخن لگایا، حضور نے اشارہ فرمایا چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک اس طرف اور ایک اس طرف۔ کہتا ہے ایک مہربانی اور کریں، میں آپ کو نبی مانتا ہوں، ایک مہربانی اور کریں اس چاند کو دوبارہ جوڑ دیں، اس چاند کو دوبارہ جوڑ دیں۔ حضور نے اشارہ فرمایا چاند جڑ گیا، اور کہتا ہے دوسری شرط کے مطابق سوال بھی آپ کریں اور جواب بھی آپ دیں۔ حضور نے فرمایا تیری ایک بیٹی ہے جو گھر میں بیٹھی ہے، نہ وہ آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے نہ سن سکتی ہے نہ وہ چل سکتی ہے نہ بول سکتی ہے، جا اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے۔ تو جب اس نے نا حضور نے دعا فرمائی
چلا گیا، اپنے گھر چلا گیا، اسلام قبول کیا، حضور کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، گھر چلا گیا۔ جا کے جب اس نے دروازہ کھٹکھٹایا نا تو وہی بیٹی جو نہ پاؤں سے چل سکتی ہے، نہ آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے، نہ منہ سے بول سکتی ہے، کہتی ہے بابا جان ٹھہریے میں خود آگے دروازہ کھول دی۔ جب اس نے پوچھا نا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، کہنے لگی کہ ایک بڑا نورانی چہرے والا آیا تھا اور کہہ رہا تھا میں آخری نبی ہوں، اس نے مجھے کلمہ بھی پڑھایا ہے اور مجھے صحت یابی بھی عطا فرمائی ہے۔ تو وہ حبیب یہ کہنے لگا اے میری بیٹی کہ تیرے سے میں بڑا اچھا ہوں، میری قسمت زیادہ اچھی ہے کہ میں خود جا کے نبی کے ہاتھ سے کلمہ پڑھ کے میں امتی بن کے آیا ہوں۔ کہتی ہے بابا جان آپ کی قسمت کیا ہے؟ قسمت میری زیادہ اچھی ہے کہ جس کو اللہ کا نبی خدا آگے کلمہ پڑھا۔ آپ کی قسمت کیا ہے؟ آپ سے زیادہ تو میری قسمت ہے جس کو حضور نے خود گھر آ کے کلمہ پڑھایا، حضور نے خود گھر آ کے کلمہ پڑھایا۔ جتن جتن ہر کوئی آکھے تو ہار مانگ فقیرہ، جتن دامل ککھ پیندا ہارن دامل ہیرا، ہیرے دامل لکھ ہزارہ ککھ دامل کثیرہ، او کی جانے قدر نبی بھی جیڑا بے مرشدہ بے پیرا۔ حضور سے اتنی محبت کریں، حضور سے اتنا پیار کریں کہ کل قیامت کل جب قبر والا میدان ہے تو جب فرشتے پوچھے ماں کو بات کولو کہ حق خالق جو بتا تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، ان کے بارے میں پیچھے کیا کہتا تھا۔ آپ نے یہ پوچھا کہ بتا ان کے بارے میں جو سامنے کھڑے آپ وہ پوچھیں گے بتا ان کے بارے میں جو دنیا میں کیا کہتا تھا۔ اگر تو سچا عاشق رسول ہوگا نا اور اگر یہ مقام آ گیا فرشتے کہیں گے ہاں تو وہی ہے، جب حضور کا میلاد آیا تھا تو کہتا تھا کہ دکھا کہاں پہ لکھا ہے میلاد، دکھا کہاں پہ لکھا ہے میلاد۔ میں آپ کو ان ابی قتادۃ الانصاری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سئل عن صوم الاثنین فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیہ ولدت وفیہ انزل علی۔ حضور نے فرمایا کہ تم میرے حضور سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے کہ حضور سے پوچھا گیا کہ پیر کے دن کا جو روزہ ہے آپ اس کے بارے میں فرمائیں۔ آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، فرمایا کہ پیر والے دن اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا، پیر والے دن کی ولادت میری ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، فرمایا پیر کے دن کی ولادت میری ہے۔ اور آپ ایک اور بات بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے حضور کے ولادت والے دن کا صدقہ جو قرآن اتارا تھا وہی پیر کے دن بھی اتارا تھا۔ ساتویں سپارے میں 114 آیت ہے جس میں حضرت عیسیٰ کے جو حواری تھے نا انہوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم آپ ہمارے لیے آسمانوں سے دسترخوان منگوائیں۔
7वें سپارے میں۔ تو جب وہ ظفر خان آیا تو انہوں نے کہا کہ عید ہے ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھڑوں کے لیے، اور وہ جس کی وجہ سے تمہیں عیدیں ملی، اور جس دن اس کی ولادت ہے، جس دن اس کی ولادت ہے، حضور آئے، حضور نے تشریف لائی، جس کی وجہ سے یہ ساری کائنات بنی، اس کی ولادت کا دن منانے کو آپ کو کیا ہو؟ اس پہ اعتراض دکھا دیتے ہو کیا؟ بڑے جناب بڑے بڑے منہ بنا کے کہتے ہو کہ جناب یہ جو 12 ربیع الاول ہے، یہ جو اب آتا ہے، کیا اسی دن ہر ربیع الاول کو نبی پیدا ہوئے تھے؟ میں نے کہا نہیں، ہر ربیع الاول کو نبی پیدا نہیں ہوئے تھے، جو ایک ربیع الاول آیا تھا نا، میرے نبی کا پیدا ہونا ہی بڑا بے مثال تھا، میرے نبی کا پیدا ہونا ہی بڑا بے مثال تھا، جو ساری زندگی کوئی امتی بھول نہیں سکتا، کوئی عاشق بھول نہیں سکتا، کوئی جناب بندہ بھول نہیں سکتا۔ اسی دن میرے نبی کی ولادت کا دن ہے، اور حضور کا میلاد مناؤ، گج وج کے مناؤ، اور اسی وجہ سے مناؤ۔ جو خدا ہے نا وہ پیدا نہیں ہوتا، جو خدا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا، اور جو پیدا ہو جائے وہ خدا نہیں ہے، جو پیدا ہو جائے وہ خدا نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا جو عقیدہ ہے نا وہ یہ ہے کہ معاذ اللہ سرکار کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، انہیں کہتے ہیں غالی لوگ۔ تو جو بندے حضور کو بندوں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں انہیں کہتے ہیں باغی۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ باغی۔ اونچا بولو، انہیں کیا کہتے ہیں؟ یہ تو آدم واقع ذرا اونچا بولو، انہیں کیا کہتے ہیں؟ جو حضور کو لوگوں کے ساتھ سمجھے، برابر سمجھے، یہ بڑا منہ بنا کے کہتے ہیں جی ہمارے جیسا، ہم جیسا، ہم جیسا، یہ ہم جیسے ہیں، یہ ہم جیسے ہیں۔ فرمایا کہ جو نبی نے کیا وہ کرو گے۔